سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کمانڈو شیر خان نے وہ رات اور اگلا دن وہیں گزارا اور دوسری رات کو کنٹرول لائن ایک خاص مقام سے عبور کی اور سری نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ساری رات پہاڑیوں میں سفر کرتا رہا۔ اس سے اگلا دن بھی سفر میں گزر گیا۔ رات کو وہ سری نگر کے مضافاتی علاقے میں تھا جہاں سے وہ اپنی کمینگاہ میں پہنچ گیا۔ کمانڈو ارسلان اسے وہیں مل گیا۔ اس نے ارسلان کو بتایا کہ مشن کامیاب رہا اور ایٹمی ڈیٹا ڈسک متعلقہ حکام تک پہنچا دی گئی ہے۔ ارسلان نے اور دوسرے مجاہدوں نے اسے مبارکباد دی۔ ارسلان نے شیر خان سے کہا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ شیر خان نے کہا، مجھے دلی جا کر لیڈر کو مشن کی کامیابی کی رپورٹ کرنی ہوگی، یہ بہت ضروری ہے۔ تمہارا کب واپس جانے کا ارادہ ہے؟ شیر خان نے کہا، میرا اب یہاں کوئی کام نہیں، میں کل رات کو ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ارسلان نے پوچھا، تم اکیلے جاؤ گے یا میں جموں تک تمہارے ساتھ جاؤں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ شیر خان نے کہا۔ ارسلان کہنے لگا، مجاہد اسدجو تمہیں جموں روڈ تک چھوڑ آئے گا۔ دوسرے دن رات کو شیر خان نے تمام مجاہدوں سے مصافحہ کیا، ارسلان کو خدا حافظ کہا اور خچر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اسدجو بھی ایک خچر پر بیٹھ گیا۔ یہ خچر پہاڑی راستوں پر بڑی آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ دونوں مجاہد رات کی تاریکی میں اپنے سفر پر چل پڑے۔ وہ شروع رات کو چلے تھے، تقریباً ساری رات جنگلاتی ٹیلوں میں سفر کرتے رہے۔ پو پھٹ رہی تھی جب وہ اس سڑک پر پہنچ گئے جہاں سے جموں کی طرف جانے والی لاریاں گزرتی تھیں۔ مجاہد اسدجو شیر خان کو سڑک پر چھوڑ کر دونوں خچر لے کر واپس چلا گیا۔ شیر خان نے کھدر کا کرتا پاجامہ اور گرم کوٹ پہن رکھا تھا، اوپر پرانے کمبل کی بکل ماری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پاس اتنے ہی پیسے رکھے تھے جتنے پیسوں کی اسے دلی تک ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چاقو یا اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، بس اللہ توکل چل پڑا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جموں جانے والی لاری آ گئی۔ شیر خان نے پہلے ہی ہاتھ دے رکھا تھا، وہ لاری میں سوار ہو گیا۔ جلندھر پہنچنے تک کمانڈو شیر خان کو چاروں طرف سے ہوشیار رہ کر سفر کرنا تھا۔ یہ سارا علاقہ بے حد حساس تھا اور پولیس نے CID کا جال پھیلا رکھا تھا۔ وہ خیریت سے جلندھر پہنچ گیا۔ جموں سے ہی وہ دلی جانے والی ٹرین میں بیٹھا تھا۔ یہ ٹرین جلندھر سے ہو کر جاتی تھی۔ جلندھر سے آگے اسے اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ ارد گرد کے ماحول کا برابر جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دلی پہنچ گیا۔ اس نے جاتے ہی لیڈر کو رپورٹ کی اور اسے اپنے مشن کی کامیابی کی خبر دی۔ لیڈر نے کہا، مجھے تمہاری کامیابی کی خبر کل رات کو مل گئی تھی۔ ایٹمی ڈیٹا والی ڈسک جہاں ہم پہنچانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئی ہے۔ اس وقت کبیر خان مجاہد بھی وہاں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، یہ کام ذرا مشکل، میرا مطلب ہے ذرا ٹیڑھا تھا، مگر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ لیڈر نے شیر خان سے کہا، رات کو کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، شیر خان بولا۔ رات کا کھانا لیڈر نے اپنی خفیہ کمینگاہ کے چھوٹے سے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ شیر خان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دونوں نے کھانا کھایا، پھر چائے آ گئی۔ وہ چائے پینے لگے۔ شیر خان نے پوچھا، سر آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ لیڈر نے چائے کی پیالی نیچے رکھتے ہوئے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہماری جہاد کشمیر کی خفیہ تنظیم بھارت میں ہر جگہ تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو سکتا ہے کام کر رہی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ یہاں کی حکومت اور کٹر ہندو جماعتیں جو وحشیانہ اور غیر انسانی سلوک کر رہی ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حکومت اور کٹر ہندو جماعتیں یہاں کے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مذموم کوششوں میں دن رات لگی ہوئی ہیں، چنانچہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم کشمیری مسلمانوں کی حق آزادی کے لیے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو کرۂ ارض کے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ہمسائے میں مسلمانوں پر کافر ظلم کر رہے ہوں تو تم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ جہاد ہے جو ہم اپنے دین اسلام کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہم بھارت کے عوام کے دشمن نہیں ہیں۔ یہاں کے عوام خود حکومت کی لائی ہوئی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہماری دشمنی اسلام کے دشمنوں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمانوں کی بقا اور ان کے جائز حقوق کی حفاظت کے لیے یہ جہاد کر رہے ہیں، اور اپنا مقصد حاصل کرنے تک ہمارا جہاد جاری رہے گا، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنے ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہوں سر، شیر خان نے کہا، میں نے اپنی زندگی اس جہاد کے نام لکھ دی ہوئی ہے۔ میری ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نصیب ہو، آمین۔ لیڈر نے کہا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تھی کہ جو کچھ میں تمہیں بتانے والا ہوں اس کا پس منظر واضح ہو جائے۔ اب میں اصل پوائنٹ پر آتا ہوں۔ لیڈر نے چائے کا آخری گھونٹ پینے کے بعد پیالی نیچے رکھی اور شیر خان کی طرف تھوڑا سا جھک کر کہنے لگا، ہماری خفیہ اسلامی تنظیم یہاں اتنی زیادہ سرگرم نہیں ہے، ہمارے مجاہدوں کی تعداد بھی محدود ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دشمن کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی حکومت کو ہماری تنظیم کا بخوبی علم ہے
اور اس کی انٹیلیجنس 24 گھنٹے ہمارے آدمیوں کی تلاش میں رہتی ہے، لیکن ایک تو ہمارے مجاہدوں کی تعداد محدود ہے، دوسرے ہم بے حد احتیاط سے کام لیتے ہیں اور انتہائی اہم مشن سر انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک بھارت کی خفیہ ایجنسیاں اپنی سرتوڑ کوششوں کے باوجود ہمارے خفیہ ٹھکانے کا آج تک سراغ نہیں لگا سکی۔ لیکن 3 دن پہلے ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہو گئی ہے۔ لیڈر ذرا خاموش ہوا تو شیر خان نے فکر مندی سے پوچھا، وہ کیا سر؟ لیڈر کہنے لگا، ہمارا ایک مجاہد دلی سیکٹریٹ سے ایک بڑا اہم خفیہ راز لا رہا تھا کہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ راستے میں ہی پکڑا گیا۔ اس کے قبضے سے وہ خفیہ راز بھی ایک کاغذ کی شکل میں برآمد ہو گیا جو اس نے سیکرٹ فائل سے نقل کیا تھا۔ پولیس نے اسے CIA کے حوالے کر دیا، جس نے اس کو وحشیانہ اذیتیں دے کر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا مجاہد شہید ہو جائے گا لیکن اپنی زبان نہیں کھولے گا، لیکن دوسرے ہی دن وہ CIA کی خفیہ ٹارچر سیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس نے کیسے کیا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں صرف اتنی اطلاع ملی ہے کہ اپنا مجاہد فرار ہونے کے بعد ہمارے پاس آنے کی بجائے حیدرآباد دکن پہنچ کر زیر زمین چلا گیا ہے۔ شیر خان بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، لیڈر نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹریجڈی بھی ہو گئی ہے۔ مجاہد کے فرار ہونے کے فوراً بعد دلی کی خفیہ پولیس مجاہد کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کی نوجوان بیوی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ شیر خان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ اس نے پوچھا، پولیس مجاہد کی بیوی کو کہاں لے گئی ہے سر؟ لیڈر کہنے لگا، ابھی تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہمارے آدمی معلوم کرنے کی بڑی سرگرمی سے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اس بے گناہ خاتون کو پولیس نے کس جگہ قید میں رکھا ہوا ہے، ہم اسے وہاں سے نکالنے کی سرتوڑ کوشش کریں گے اور اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ مجاہد کی بیوی کو بھارتی پولیس کے چنگل سے نکال نہیں لیتے، اور یہ کام تمہاری سرکردگی میں انجام دیا جائے گا۔ شیر خان بولا، سر مجھے پوری طرح سے تیار سمجھیں، لیڈر نے کہا، مجھے پوری امید ہے کہ کل شام تک ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ مجاہد کی 9 بیاہتہ بیوی کو اغوا کر کے بھارتی پولیس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ شیر خان کہنے لگا، سر میں یہی ہوں، جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی میں اس بے گناہ مسلمان خاتون کو بھارتی درندوں کی قید سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا۔ مجھے اپنے ہر مجاہد سے یہی امید ہے، لیڈر نے کہا۔ شیر خان نے کہا، لیکن سر مجاہد کی بیوی کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ انڈین پولیس کو کیا بتا سکتی ہے؟ لیڈر نے کہا، بھارتی خفیہ ایجنسی مجاہد کی بیوی سے یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ مجاہد کو ملنے کون کون لوگ آتے تھے اور وہ کہاں کہاں جایا کرتا تھا، لیکن پولیس کا اصل مقصد مجاہد کی بیوی کو یرغمالی بنا کر مجاہد کو برآمد کرنا ہے۔ چنانچہ پولیس کی طرف سے کل کی اخباروں میں یہ خبر چھپوا دی گئی ہے کہ فلاں نام کا ایک خطرناک مجرم جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس کی بیوی کو گرفتار کر کے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس جانتی ہے کہ جب یہ خبر مجاہد تک پہنچے گی تو وہ بے چین ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پولیس اس کی بیوی کو شدید تشدد کا نشانہ بنا رہی ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور زندگی بچانے کے لیے ممکن ہے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے۔ شیر خان بولا، دلی پولیس بڑا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے، لیڈر کہنے لگا، اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ مجاہد کی بیوی کو جیسے بھی ہو اور جتنی جلدی ممکن ہو پولیس کی قید سے نکال کر کسی جگہ روپوش کر دیا جائے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ پولیس اس وقت تک مجاہد کی بے گناہ بیوی کو نہیں چھوڑے گی جب تک کہ مجاہد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کر دیتا، اور مجاہد کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا۔ شیر خان نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا، سر مجھے بتائیے کہ مجاہد کی بیوی کا سراغ لگانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیڈر نے جواب میں کہا، اس بارے میں تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جن آدمیوں کو اس کام پر لگایا ہے وہ پوری تندہی سے یہ کام کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ پولیس اور خفیہ ایجنسی اس بے گناہ خاتون کو کہاں کہاں قید میں رکھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ 2-1 دن میں ہی اس کا سراغ مل جائے گا، تمہارا مشن اس کے بعد شروع ہوگا۔ شیر خان نے ایک خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجاہد اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر خود پولیس کی آگے پیش کر دے؟ لیڈر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج صبح دکن سے اپنے مجاہد کا خفیہ پیغام موصول ہوا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے مطمئن رہیں، میں اس صورتحال سے گھبرا کر خود کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے مجھے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ تھوڑے توقف کے بعد لیڈر نے کہنے لگا، ایسا فیصلہ مجاہد نے اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ اس کی بیوی کو ہماری خفیہ تنظیم کے کسی راز کا علم نہیں ہے، وہ پولیس کو کچھ بھی نہیں بتا سکے گی، لیکن اگر مجاہد پولیس کے ہاتھ آ گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کبھی زبان نہیں کھولے گا، تشدد برداشت کرتے کرتے مر جائے گا، لیکن پولیس کو کچھ نہیں بتائے گا۔ لیکن اسے معلوم ہے کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایسے انجیکشن اور دوسرے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، وہ نیم بے ہوش ہو جاتا ہے،
اور اس نیم بے ہوشی میں وہ انجیکشن کے اثر کی وجہ سے اپنے سارے راز خود بخود اگل دیتا ہے۔ مجاہد صرف اسی وجہ سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو ہمارے سارے راز معلوم ہیں۔ اسے خطرہ ہے کہ کہیں خفیہ ایجنسی والے اس کو کوئی انجیکشن دے کر اس سے سارے راز معلوم نہ کر لیں اور خود مجاہد کو خبر بھی نہ ہو کہ اس نے نیم بے ہوشی میں کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، شیر خان نے کہا۔ لیڈر کہنے لگا، اس لیے تو ہمیں اپنی ہر مجاہد پر فخر ہے، لیکن ہم مجاہد کی بیوی کو ہر حال میں برآمد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد 2 دن گزر گئے۔ مجاہد کی بیوی کا کوئی سراغ نہ مل سکا کہ پولیس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ تیسرے دن شام کا وقت تھا کہ وہ مجاہد جسے کھوج لگانے کے لیے بھیجا ہوا تھا اچانک خفیہ کمینگاہ میں آ گیا۔ شیر خان اور لیڈر اس وقت اپنے چھوٹے کمرے میں بیٹھے اسی موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ اس مجاہد کو دیکھ کر لیڈر نے بغیر کوئی اور بات کیے پوچھا، اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ اس مجاہد نے لیڈر کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اچھی خبر لایا ہوں سر، اپنے سرفروش کی بیوی رتنا گری کے پرانے قلعے میں قید ہے۔ لیڈر مجاہد کا منہ تکنے لگا، پھر پوچھا کہ تم نے اس کی تصدیق کر لی ہے؟ مجاہد نے کہا، سر میں تصدیق کرنے کے بعد آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، جس آدمی نے یہ جاسوسی کی ہے کہ وہ قلعہ رتنا گری کا پرانا چوکیدار ہے، اس نے خود مجاہد کی بیوی کو پولیس کی گاڑی میں قلعے کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ اس چوکیدار کا نام کیا ہے؟ لیڈر نے پوچھا۔ مجاہد نے کہا، اس کا نام رحیم خان ہے۔ مجاہد کی بیوی زیب النساء کے قلعے میں لائے جانے کے بعد اب قلعے کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے اور رحیم خان کو 1 ماہ کی چھٹی دے کر گاؤں بھیج دیا گیا ہے۔ رحیم خان کا گاؤں قلعے سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ لیڈر نے کہا، کیا تم رحیم خان کو اور رحیم خان تمہیں جانتا ہے؟ مجاہد نے کہا، جی نہیں، لیکن جس مجاہد نے مجھے یہ خبر لا کر دی ہے وہ رحیم خان کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور رحیم خان بھی اسے جانتا ہے۔ لیڈر نے کہا، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ مجاہد بولا، اس کا نام شاہ نواز خان ہے، وہ ہماری تنظیم کا ہمدرد ہے۔ کیا تم اسے یہاں لا سکتے ہو؟ لیڈر نے پوچھا۔ مجاہد بولا، وہ میرے ساتھ ہی رتنا گری سے دلی آیا ہے، میں صبح اسے لا سکتا ہوں۔ لیڈر نے کہا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کہ تم بھی جانتے ہو کہ تم اسے ابھی جا کر نہیں لا سکتے۔ مجاہد بولا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں، وہ جس حالت میں بھی ہوگا میرے ساتھ چل پڑے گا۔ وہ ہماری تنظیم کا رکن نہیں ہے، لیکن وقت پڑنے پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ لیڈر نے کہا، تم ابھی جا کر اسے لے آؤ۔ مجاہد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیر خان کہنے لگا، میں نے رتنا گری کے پرانے قلعے کا نام ضرور سنا ہے، یہ کس جگہ پر واقع ہے؟ لیڈر نے کہا، یہ صوبہ مہاراشٹر میں واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہاں ایک مراٹھا سردار حکومت کرتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ یہ قلعہ ویران ہو گیا، اس مراٹھا سردار کی اولادیں بھی نہ رہیں، قلعہ ویران ہو چکا ہے، مگر اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر مہاراشٹر کی حکومت نے اس کی تھوڑی بہت مرمت کرانے کے بعد وہاں ایک چوکیدار مقرر کر دیا تھا۔ شیر خان نے کہا، مہاراشٹر تو ملک کے مغرب میں دلی سے کافی دور ہے، پولیس کو مجاہد کی بیوی زیب النساء کو اتنی دور لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیڈر بولا، پولیس اور انٹیلیجنس کو معلوم ہے کہ دلی ہماری تنظیم کا گڑھ ہے، اسے خطرہ تھا کہ ہمارے مجاہد زیب النساء کو فرار کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس خیال سے وہ اسے دلی سے زیادہ دور لے گئے ہیں۔ شیر خان نے کہا، اگرچہ میں نے رتنا گری کا قلعہ آج تک نہیں دیکھا، مگر صوبہ مہاراشٹر میرے لیے نیا نہیں ہے، میں مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کافی گھوما ہوں۔ لیڈر کہنے لگا، یہ بات تمہارے مشن میں کام آئے گی، ویسے یہ آدمی شاہ نواز خان بھی تمہیں کافی گائیڈ کرے گا، اس کے علاوہ اپنا مجاہد کبیر خان بھی تمہارے ساتھ ہوگا، وہ صوبہ مہاراشٹر میں کئی سال رہ چکا ہے اور مراٹھی زبان بول اور سمجھ لیتا ہے۔ شیر خان نے کہا، لیکن کیا کبیر خان کو کمانڈو مشن کا پہلے کوئی تجربہ ہے؟ کافی تجربہ ہے، لیڈر نے کہا، باقی تم اسے گائیڈ کرنا، یہ ایمرجنسی ہے، ہمارے پاس ارسلان نہیں ہے، اس کی جگہ تمہیں کبیر خان سے کام لینا ہوگا۔ کبیر خان بڑا دلیر اور جانباز قسم کا مجاہد ہے۔ دونوں سرفروش باتیں کرتے رہے، نئے مشن نئے مہم کے بارے میں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ رات کے 10 بجے اپنا مجاہد شاہ نواز کو لے کر آ گیا۔ شاہ نواز پختہ عمر کا دبلا پتلا آدمی تھا، کن پٹیوں پر بال تھوڑے تھوڑے سفید ہو رہے تھے۔ اس نے آتے ہی لیڈر اور شیر خان کو سلام کیا۔ مجاہد نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، سر یہ شاہ نواز ہے۔ شاہ نواز بڑے ادب سے لیڈر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، شاہ جی حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر میں آپ کی تنظیم کے اور اسلام کے کسی کام آ سکوں تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ لیڈر نے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ بھارتی پولیس ہمارے ایک سرفروش مجاہد کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئی ہے اور اسے رتنا گری کے قلعے میں بند کر دیا ہے۔ شاہ نواز بولا، جی ہاں، یہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اور میں نے اپنے مجاہد کی بیگم کو پولیس کی ایک گاڑی میں قلعے کے اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مجھے قلعے کے پرانے چوکیدار رحیم خان نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو پولیس پکڑ کر قلعے میں لے آئی ہے اور یہ کوئی جاسوس عورت لگتی ہے، کیونکہ اس کے قلعے میں آنے کے بعد
کلے کو پولیس نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ میں نے چوکیدار رحیم خان سے کہا تھا کہ کیا میں اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو روزانہ دوپہر کے وقت کلے سے گاڑی میں بٹھا کر کسی جگہ لے جایا جاتا ہے۔ تم ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جانا اور جب پولیس اسے لے کر جائے گی تو تم اسے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس عورت کو پولیس کی گاڑی میں سپاہیوں کے درمیان بیٹھے دیکھ لیا۔ لیڈر نے شاہ نواز سے کہا، اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تم ہمارے 2 آدمیوں کو چوکیدار رحیم خان کے گھر لے جاؤ گے۔ ہمارے آدمیوں کا رحیم خان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ شاہ نواز بولا، میں حاضر ہوں جناب، اب کل کہیں میں کل ہی انہیں لے کر رتنا گری کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیڈر نے کہا، تم ایسا کرو کہ کل شام کے وقت یہاں آ جاؤ۔ شیر خان اور ہمارا دوسرا مجاہد کبیر خان تمہارے ساتھ جائیں گے۔ کیا ہم چوکیدار رحیم خان پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ شاہ نواز بولا، سر رحیم خان مرد مومن ہے، اسلام کا عاشق ہے۔ اس کی سب سے بڑی حسرت یہی ہے کہ وہ جہاد کشمیر میں حصہ لے سکے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ کشمیر کے محاذ پر نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کام اپنا دینی فریضہ سمجھ کر کرے گا۔ میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں، لیڈر نے کہا۔ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس مشن میں رازداری بے حد ضروری ہے۔ ذرا سا بھی راز کھل گیا تو ساری عمارت نیچے گر پڑے گی اور ایک معزز خاتون کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ شاہ نواز بولا، سر ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، لیڈر نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ کل شام کو یہاں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر خان اور کبیر خان تمہیں دلی کے ریلوے اسٹیشن کے 3rd کلاس کے ویٹنگ روم میں ملیں گے۔ شیر خان نے تمہیں دیکھ لیا ہے، یہ تمہیں پہچان لے گا۔ دلی سے صبح مہاراشٹر کے شہر کولہاپور کے لیے ٹرین رات کے 8:15 بجے چھوڑتی ہے۔ تم اسی ٹرین میں سفر کرو گے۔ آگے تمہیں معلوم ہوگا کہ کولہاپور سے رتنا گری جانے کے لیے تمہیں کون سی ٹرین یا لاری پکڑنی ہوگی۔ وہ سب کچھ جانتا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ پھر اس نے شیر خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ کل شام اسٹیشن پر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، شیر خان نے جواب دیا۔ شاہ نواز اپنے مجاہد کے ساتھ واپس چلا گیا۔ لیڈر نے شیر خان سے کہا، اس مشن میں تمہیں اور کبیر خان کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تم وہ اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ تمہارے خیال میں تمہیں کیا چاہیے ہوگا؟ کمانڈو شیر خان کہنے لگا، زیب و نساء کلے میں قید ہے۔ یہ تو کلے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے ہمیں کچھ اسلحے کی ضرورت ہوگی، لیڈر نے کہا۔ اسلحہ یہاں سے ساتھ لے جانے میں خطرہ ہے، میرا خیال ہے ہمیں کبیر خان سے مشورہ کرنا ہوگا۔ لیڈر نے اس لمحے اپنا ایک خاص آدمی بھیج کر کبیر خان کو گھر سے بلوا لیا۔ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ کل شام کو اسے شیر خان کے ساتھ رتنا گری جانا ہے۔ جب اس سے اسلحہ وغیرہ کی بات کی گئی تو کبیر خان بولا، شاہ جی میں نے 7 سال مہاراشٹر میں گزارے ہیں، وہاں کے کچھ جانباز مسلمانوں سے میری اچھی خاصی دوستی ہے، وہاں سے مجھے ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ جانباز اسے بھی مہیا کر دیں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہو سکے گا؟ لیڈر نے پوچھا۔ کبیر خان بولا، شاہ جی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ جانباز مراٹھے مسلمان دوسرے مہاراشٹر میں مسلمان دشمن تحریک شیو سینا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہوتا ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ شیر خان نے کہا، اسلحہ کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی گاڑی مثلاً جیپ وغیرہ کی بھی ضرورت پڑ جائے، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ میرے دوستوں کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں، میں ان میں سے ایک گاڑی لے آؤں گا۔ رتنا گری کے جنگل میں ہی ان لوگوں کا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے۔ شیر خان کہنے لگا، یہ ہمارے حق میں اچھی بات ہوئی ہے، باقی وہاں جانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کبیر خان نے کہا، ہمیں وہاں کون اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ لیڈر نے کہا، شاہ نواز۔ بالکل صحیح مجاہد ہے، کبیر خان بولا۔ لیڈر کچھ سوچ کر بولا، تم لوگوں کو اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تمہیں کسی نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ صرف لباس بدل لینا اور پتلون کی بجائے وہاں کا پہناوا یعنی کرتا پاجامہ اور اوپر سے گرم کوٹ پہن لینا۔ کبیر خان بولا، گرم کوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، عام ٹھنڈ کوٹ بھی چلے گا، عام ٹھنڈا کوٹ بھی چلے گا۔ مہاراشٹر میں ان دنوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے، وہاں دلی والی سردی نہیں ہوتی۔ لیڈر نے کہا، روپے پیسے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کل جاتے ہوئے 5,000 روپے مل جائیں گے۔ کبیر خان کہنے لگا، بہت ہوں گے، اگر ضرورت پڑ گئی تو میرے مراٹھے جانباز دوست ہماری ہر قسم کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیڈر نے کہا، کبیر خان تم کل دوپہر کے بعد ہی یہاں آ جانا، تم لوگوں کو کولہاپور والی گاڑی پکڑنی ہوگی جو رات کے 7 اور 8 بجے کے درمیان کسی وقت چلتی ہے۔ کبیر خان دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دوسرا دن ان لوگوں کا بڑی مصروفیت سے گزرا۔ دوپہر سے کچھ پہلے ہی کبیر خان خفیہ کمینگاہ پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ کھدر کے 2 پاجامے اور کرتے لایا تھا۔ یہ کرتے پاجامے انہوں نے وہیں پہن کر اوپر کوٹ پہن لیے۔ لیڈر نے شیر خان کو 5,000 روپے چھوٹے اور بڑے کرنسی نوٹوں کی شکل میں دیے۔ شیر خان نے آدھی رقم کبیر خان کے حوالے کر دی۔ کبیر خان نے اپنے مجاہد کی اغوا شدہ بیوی زیب و نساء کو دیکھا ہوا تھا۔
شیر خان کو اس کی ایک فوٹو ان کے گھر سے منگوا کر دکھا دی گئی تھی، جسے شیر خان نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ جب شام کے ٹھیک 6 بجے تو کمانڈو شیر خان اور کبیر خان اپنے لیڈر سے ہاتھ ملانے کے بعد کمین گاہ سے نکل کر دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر آ کر وہ سیدھے 3rd کلاس کے مسافر خانے کی طرف آ کر ایک جگہ مسافروں کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان کی نگاہیں شاہ نواز کو تلاش کر رہی تھیں۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ شاہ نواز نے کندھے پر ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے شیر خان اور کبیر خان کو دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ٹرین 8:30 بجے روانہ ہوگی۔ میں انکوائری سے پتہ کر کے آ رہا ہوں۔ 3rd کلاس کے 3 ٹکٹ میں نے لے لیے ہیں۔ اور اس نے تھیلے میں سے ٹکٹ نکال کر ایک شیر خان کو اور ایک کبیر خان کو دے دیا۔ شیر خان کہنے لگا، ہم الگ الگ ڈبوں میں سفر کریں گے اور صرف کولہاپور پہنچنے کے بعد ہی اکٹھے ہوں گے۔ وہ مسافر خانے میں ہی بیٹھے رہے۔ وہیں انہوں نے تھوڑا بہت کھا پی لیا اور ٹھیک 8 بجے اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ٹرین پہلے سے کھڑی تھی۔ وہ الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ ٹرین چل پڑی۔ یہ سفر بھی کافی لمبا تھا۔ ساری رات اور دوسرا سارا دن سفر میں گزر گیا۔ دوسرے روز شام کے وقت ٹرین کولہاپور پہنچی تو وہ اپنے اپنے ڈبوں سے نکل کر ایک دوسرے کے پاس آ گئے۔ شاہ نواز کہنے لگا، یہاں سے ہمیں رتنا گری کے لیے برانچ لائن کی کوئی گاڑی پکڑنی ہوگی، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ شاہ نواز پتہ کر کے آیا اور کہنے لگا، رتنا گری والی پیسنجر ٹرین 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے چلے گی۔ کبیر خان جو ان علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ ہم رات ہو چکی ہوگی جب رتنا گری پہنچیں گے۔ شیر خان نے کہا، رات کے وقت ہمیں پرابلم پڑ سکتی ہے کہ رتنا گری میں کوئی ہوٹل ہے جہاں ہم ٹھہر سکیں گے۔ کبیر خان کہنے لگا، ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں اپنے جانباز دوستوں کے پاس لے چلوں گا۔ ہمیں ان کی خفیہ کمین گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رات کے وقت وہاں جانا مشکل بھی ہوگا، مگر میرے ایک جانباز دوست کا اپنا مکان رتنا گری میں ہے۔ اس کے آموں کے باغ ہیں، وہ کاشتکاری بھی کرتا ہے۔ شیر خان نے کہا، لیکن ہم اسے اپنے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبیر خان بولا، انہیں صرف اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ ہم جہاد کشمیر کے ایک خاص سیکرٹ مشن پر آئے ہیں۔ وہ ہم سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں اور ہماری ہر ممکن مدد کریں گے۔ چنانچہ یہی طے ہوا کہ رتنا گری کے لیے رات کی گاڑی ہی پکڑی جائے۔ اسی پروگرام کے مطابق 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک پیسنجر ٹرین میں بیٹھ کر رتنا گری کی جانب روانہ ہو گئے۔ رتنا گری پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ کبیر خان انہیں لے کر اپنے جانباز دوست کے مکان پر آ گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ اسے جگایا تو وہ کبیر خان کے ساتھ 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھ کر انہیں اندر لے گیا۔ کبیر خان نے مختصر الفاظ میں شاہ نواز اور کمانڈو شیر خان کا تعارف کرایا اور صرف اتنا ہی بتایا کہ یہ کشمیری مجاہد ہیں اور اس علاقے میں ایک سیکرٹ مشن پر آئے ہیں۔ مجاہد مراٹھے مسلمان نے بڑی گرم جوشی سے شاہ نواز اور شیر خان سے ہاتھ ملایا اور بولا، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتائیے، میں یہی سمجھوں گا کہ میں بھی جہاد کشمیر میں شریک ہوں۔ کبیر خان نے کہا، کمال حسن، تمہاری اور دوسرے جانبازوں کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑے گی، باقی باتیں صبح ہوں گی، اس وقت ہم سفر کی وجہ سے بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ اس جانباز مراٹھے مسلمان کا نام کمال حسن تھا۔ اس نے اسی وقت ایک کمرے میں بستر لگوا دیے اور بولا، صبح ملیں گے، اب تم لوگ آرام کرو۔ جب کمال حسن چلا گیا تو شیر خان نے کبیر خان سے پوچھا، کبیر خان، تمہیں پورا یقین ہے نا کہ یہ لوگ قابل اعتبار ہیں؟ کبیر خان بولا، اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ رات انہوں نے آرام کیا۔ صبح ناشتے کے وقت کمال حسن نے کبیر خان سے کہا، دوست مجھے حکم کرو کہ میں اس خفیہ مشن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہ ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ اس مشن کی نوعیت کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے مشن بعض اوقات اپنے آدمیوں سے بھی خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ شیر خان کہنے لگا، ہمیں کچھ اسلحہ وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔ کمال حسن بولا، سوائے توپوں ٹینکوں کے آپ کو ہر قسم کا اسلحہ مہیا کر دیا جائے گا۔ کبیر خان بولا، فی الحال ہمیں 2 پستول، 2 سٹین گنیں اور کچھ ہینڈ گرنیڈ کی ضرورت ہوگی۔ کمال حسن کہنے لگا، یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، کہیے تو ابھی لا دوں؟ شیر خان بولا، ابھی نہیں، لیکن شاید کل یا پرسوں اس کی ضرورت پڑے، جب چاہیں گے آپ کو اسلحہ مل جائے گا۔ کمال حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبیر خان کہنے لگا، ابھی ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گھنٹوں میں واپس آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام پڑ جائے۔ کمال حسن بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد شیر خان، کبیر خان اور شاہ نواز رتنا گری کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ اس جنگل کی دوسری جانب رتنا گری کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہی پرانے قلعے کا بوڑھا چوکیدار رہتا تھا۔ شاہ نواز انہیں چوکیدار رحیم خان سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ بوڑھا رحیم خان ایک کچے مکان کے صحن میں املی کے درخت تلے بیٹھا ناریل کا حقہ پی رہا تھا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر بولا، آؤ شاہ نواز بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ شاہ نواز اور شیر خان اور کبیر خان السلام علیکم کہہ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ شاہ نواز نے کہا، دادا یہ میرے دوست ہیں اور کشمیری مجاہد ہیں،
انہیں تم سے ایک بڑا ضروری کام پڑ گیا ہے، دادا رحیم خان بولا۔ کشمیری مجاہدوں کی اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، بتاؤ کیا کام ہے؟ بوڑھے چوکیدار رحیم خان کو مشن کے بارے میں پوری تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری تھا، چنانچہ شیر خان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ چوکیدار رحیم خان بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ جب شیر خان نے اپنی بات ختم کی تو رحیم خان کہنے لگا، اتنا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجاہد کی بیوی جس کا نام آپ لوگوں نے زیب النساء بتایا ہے، قلعہ رتنا گری کی پولیس کیمپ میں ہی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسے قلعے کے اندر کہاں رکھا گیا ہے، کمانڈو شیر خان نے کہا۔ دادا یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، رحیم خان بولا، یہ میں پتہ کر لوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ تم ایسا کرو کہ مجھے شام کے وقت اندھیرا ہو جانے کے بعد آ کر ملو اور میرے مکان پر مت آنا۔ گاؤں کے جنوب میں جو پرانا کنواں ہے وہاں میرا انتظار کرنا۔ شاہ نواز نے وہ کنواں دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد شاہ نواز، کبیر خان اور شیر خان واپس جانباز کمال حسن کے مکان پر آ گئے۔ کمال حسن ایک پرانا بریف کیس اٹھا کر لے آیا، کہنے لگا، اس میں کچھ اسلحہ ہے، جو پسند ہے رکھ لو۔ اس نے بریف کیس کھول دیا۔ اس کے اندر #09 کے 3 آٹومیٹک پستول تھے، میگزین تھے اور 1 درجن ہینڈ گرنیڈ تھے۔ شیر خان نے کہا، ان سب کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، باقی 2 اسٹین گنیں بہت ضروری ہیں۔ کمال حسن اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور چادر میں لپٹی ہوئی 2 اسٹین گنیں اور ان کے میگزین بھی لے آیا۔ کبیر خان اور شیر خان نے انہیں اچھی طرح سے چیک کیا۔ کبیر خان نے شیر خان سے پوچھا، ٹھیک ہے نا؟ شیر خان بولا، بالکل صحیح ہے۔ پھر شیر خان نے جانباز کمال حسن سے کہا، یہ اسلحہ کسی جگہ سنبھال کر رکھ لیں، جس وقت ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی ہم اسے لے لیں گے۔ کمال حسن نے کبیر خان سے کہا، کبیر بھائی، تمہیں پچھلی کوٹڑی کا تو پتہ ہی ہے، اس کوٹڑی میں سوکھی لکڑیوں کے نیچے یہ بریف کیس اور 2 اسٹین گنیں پڑی ہوں گی، جب چاہو اسے وہاں سے اٹھا لینا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔